اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست۔ فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور آج اس کی 11 تاریخ ہے، اور حضرت شیخ شہنشاہ بغداد غوث صمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے
میں آپ کی خدمت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند افکار و نظریات اور آپ کی بعض تعلیمات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، تصوف جو ہے وہ زندگی سے گریز کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف زندگی کو مرضی الہی کے مطابق گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اور صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو کوئی مخصوص قسم کا لباس پہن لے یا کوئی مخصوص قسم کا حلیہ بنا لے، بلکہ اصل میں صوفی وہ ہوتا ہے جس کی خواہشات بھی اس کے سر کی طرح اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جو اپنے دل کو صاف کر لے اور جو اس سے وابستہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صفائے قلب کی نعمت عطا فرما دے۔ صوفیہ کرام کی زندگی کا مقصد وحید یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کو دنیا کی بے جا محبت اور خواہشات نفسانی اور ریا، نمود و نمائش، ان چیزوں سے بچا کے ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا، یہ تصوف کا مقصد ہے اور یہ تصوف کا مقصد وحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو جو شانیں عطا فرمائیں، جو مقامات عطا فرمائے، وہ میرے رب کی ان عطاؤں کا مظہر ہیں کہ جب بندوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو پھر میرے رب نے ان کے ذکر کے ڈنکے بجا دیے، ان کو شانیں عطا کر دیں، ان کو بلند مقامات عطا فرما دیے۔ یہ جو اولیاء اللہ کے مقامات ہیں اور ان کی جو شانیں ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر لیا تو پھر میرے رب نے ان کے دامن کو اپنے رحم سے، اپنے کرم سے بھر دیا۔ نہ کوئی آخرت میں کمی چھوڑے گا، نہ اللہ نے دنیا میں کوئی کمی چھوڑی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، فتوح الغیب میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں تیرا رب ہوں، میری شان یہ ہے اقول لشیء کن فیکون، کہ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اتینی، تو میری اطاعت کر، بندے تو میری بندگی کر، اجعل کا، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا، تقول لشیء کن فیکون، تو بھی کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو کچھ عطا نہیں کیا، تو دراصل وہ
اولیاء اللہ کی عظمت کا انکار کرتا، وہ میرے رب کی عطاؤں کا انکار کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کی خدمت کرے تو بندہ اس کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو کر سکتا ہے، اور جب ایک بندہ اپنے رب کو راضی کرے گا تو میرے خدا کے نہ خزانوں میں کوئی کمی ہے نہ اس کی بخششوں میں کوئی کمی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منفرد شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین، اور مادرزاد ولی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے، ایک کو یہاں پر اجتباء کہا گیا ہے اور ایک کو اہتداء کہا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیلاب آیا ہوا تھا، آپ کسی ٹیلے پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو بادشاہ جو تھا وہ اوپر کشتی پر یا کسی چیز پر گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس بابے کو اپنے پاس ہمارے پاس بلاؤ، ہم اس سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب میاں میر کہیں نیچے بیٹھے تھے، بادشاہ اوپر تھا، تو انہوں نے ایک رسہ نیچے پھینکا اور میاں میر کو کشتی میں بلا لیا اوپر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ خدا تک پہنچنے کے کتنے طریقے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دیکھیں بادشاہ سلامت، اگر میں نے آپ سے ملنا ہوتا اور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہوتی، اس کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ میں آپ کے دربار میں جاتا، میں دربان سے ملتا، پتہ نہیں وہ مجھے اجازت دیتا یا نہ دیتا، پھر آپ مجھے بات سنتے یا نہ سنتے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں آپ تک رسائی حاصل کرتا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں تو اپنے دنیا میں مگن تھا، آپ نے خود رسا پھینکا اور مجھے اوپر اٹھا لیا اور مجھ سے بات کرنے لگے۔ ان کے ایسی اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے، کرتا خدا ہی ہے، پھر بھی کوشش کچھ نہیں کرتی، کوشش بھی بندہ اسی کی عطا سے کرتا ہے، لیکن کسب کی ایک نسبت ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندے نے ابھی کوشش کی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی نواز دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مجاہدات میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میرے رب نے نواز پہلے ہی دیا تھا۔ مادرزاد ولی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الآثار میں کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو اپنی ولایت کا ادراک کب ہوا، آپ نے کب جانا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے؟ تو فرمایا جب میں بچہ تھا میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میں اپنے آگے بھی فرشتے دیکھتا اور پیچھے بھی فرشتے دیکھتا،
اور جب میں جاتا تو وہ آواز لگاتے کہ جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آ گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، عبادات، ریاضتیں، مجاہدات بعد میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقامات پہلے ہی اپنے کرم سے عطا فرما دیے ہیں۔ سامعین محترم، اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو یہاں پر اہتداء اور اجتباء کہا گیا ہے نا، اجتباء کا معنی ہے چن لینا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اہتداء کا معنی ہے منزل تک پہنچنا، بندہ چلا تو اللہ نے پہنچا دیا، دو راستے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اصطلاح نبوت کے بارے میں ہے، وہبی یا کسبی، یعنی نبوت بھی ایک وہبی چیز ہے جو محنت کرنے سے نہیں ملتی۔ سامعین محترم، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مادر ذات ولی بنایا۔ ماں بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے، نانا بھی ولی ہے، نانی بھی ولی ہے، ولیوں کا خاندان ہے، سادات کا معزز خاندان۔ لیکن آپ کی پوری زندگی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مقامات جد و جہد کرنے سے بھی ملتے تو تب بھی غوث پاک اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شان عطا فرما دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے یہ ویسے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس کی تقسیم نہیں ہے جو ماضی مستقبل کو جانتا نہیں ہے، یا جو کسی چیز کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی محیط ہے اور اس کا فیصلہ بھی مکمل علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پوری جو زندگی ہے، آپ لوگوں کو کال سے بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے اور حال سے بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ جو کرامات ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی میں کہتا ہوں بے شمار کرامات ہیں، لیکن اہل تصوف کے نزدیک، حضرت شیخ غوث پاک کے نزدیک اصل چیز کرامت نہیں ہے، اصل چیز راہ حق پر استقامت ہے۔ آپ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ ولی کے 100 مقامات ہیں، ولایت کے 100 درجے ہیں، اور پہلا درجہ کرامت ہے۔ ولایت کے 100 درجے ہیں اور پہلا درجہ کرامت ہے۔ تو جو پہلے درجے پر رک گیا وہ بعد والے مقامات کیسے طے کرے گا؟ لیکن یہ جو کرامات ہیں یہ بھی کوئی اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں پر داغ بیٹھ جائے، یہ دنیا داروں کے کام ہوتے ہیں۔ یہ جو یعنی ایک تو یہ نا ہم آپس میں ایک کرتے ہیں کہ بھی بہادر کون ہوتا ہے جو دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، بزدل کون ہوتا ہے جو ڈر جاتا ہے۔ اس طرح یہ بہادری اور بزدلی ایک تصوف میں بھی ہے۔ تصوف میں بہادر وہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی چیز اسے زیر نہ کر سکے، اور جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک جائے وہ بزدل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ ایسے مرد ہیں، مرد وہ ہیں جنہیں نہ تجارت اللہ کی یاد سے روکتی ہے اور نہ کوئی اور مشغولیت اللہ کی یاد سے روکتی ہے۔ یعنی تصوف کی دنیا میں بہادر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو زیر کر دیتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو زیر کر دیتا ہے، اپنے مفادات کو زیر کر دیتا ہے
اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر کبھی کرامت دکھاتے ہیں نا تو کرامت بھی اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ جو اولیاء اللہ کو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرامات حق ہیں، الکرامات و حق یہ اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے، کرامات حق ہیں۔ لیکن کرامات کا مطلب کیا ہے؟ کرامات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ کسی گروہی تفاخر کو ہوا دیتا رہے، یا کرامت دکھانے والوں کی اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ کرامت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کرامت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ جس رب نے اپنے بندے کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ رب کتنی شان والا ہوگا، وہ رب کتنے مرتبے والا ہوگا۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات جو ہے نا وہ کبھی بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتی ہیں، کبھی بے راہ پر حق کا راستہ واضح کرتی ہیں۔ تو آپ کی جو کرامات ہیں وہ بھی لوگوں پر حق واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تھی۔ جو ہمارے صوفیہ تھے آج کل تو یعنی بالکل ایک ٹرینڈ ہی بدل گیا نا، اللہ ماشاءاللہ۔ رات کو میں پڑھ رہا تھا حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی ایک کتاب ہے، وہ حضرت شاہ جمال ملتانی کے مرید تھے، ان کی ایک کتاب ہے گلزار جمالیہ، جس میں وہ حضرت شاہ جمال اپنے شیخ کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی، علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے۔ اس میں فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے وہ ظہر سے لے کر عصر تک قرآن کا درس دیتے تھے، ظہر سے عصر تک، اور عصر سے لے کر مغرب تک مسندی شریف کا درس دیتے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ زندگی دیکھیں، کبھی قرآن کا درس ہے، کبھی حدیث کا درس ہے، کبھی فقہ کا درس ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام ہیں، جنہیں اللہ نے جو روحانی مقامات عطا فرمائے نہ ان کا کوئی اندازہ ہے، اور میرے رب نے جو علم و معرفت عطا فرمائی نہ اس کا کوئی اندازہ ہے۔ سامعین محترم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چند فرمودات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ حضور غوث پاک کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، وہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ یہ میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا تھا فرمودات غوث العظم، اس میں کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ جو پہلا میں ارشاد پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی کتاب الفتح الربانی سے ہے، اور دیکھیں جس طرح میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ ہر علم کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ مثلا میڈیکل سائنسز ہیں، طب، اب طب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ انسان کا وجود۔ علم طب جو ہے نا یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، یہ آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ اس وقت دنیا میں کیا ہونا چاہیے۔ علم طب صرف انسانی جسم پہ بحث کرے گا۔ علم نحو جو ہے وہ کلمہ کے آخری حرف پہ بحث کرے گا۔ علم صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ کلمہ کیسے ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف پھرتا ہے، عالم سے معلوم کیسے بنا ہے، معلوم سے علم، علم عالم معلوم، متعلم معلم کیسے بنتے ہیں، یہ آپ کو علم صرف بتائے گا۔ ہر علم کا ایک تھیم ہوتا ہے، مرکزی نقطہ۔ تصوف کا بھی ایک مرکزی نقطہ ہے۔ تصوف کا مرکزی نقطہ ہے اخلاص۔
اور تزکیہ قلب کہ تصوف زور اس پہ لگائے گا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اخلاص کیسے آئے گا، وہ کام اللہ کے لیے کیسے ہوگا، اور اس میں دیگر جو علائشیں آ جاتی ہیں وہ کیسے ختم کی جائیں گی۔ یہ تصوف کا مرکزی نقطہ ہے، اخلاص۔ اس لیے صوفی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک طرح کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں۔ صوفی جو ہے وہ جس بھی طریقے سے کلام کرے گا دراصل وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کر رہا ہوگا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کر رہا ہوگا۔ اور سامعین محترم، یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص یہی دین کا مغز ہے، یہی دین کا نچوڑ ہے۔ اگر بندے میں اخلاص آ جائے تو اس کا تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہ آئے تو بڑے بڑے عمل رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو بندہ ایک کام نہ بھی کر سکے خدا اسے پھر بھی اجر دے دیتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو بڑے بڑے کام کرے کچھ اس کے پلے نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اخلاص ہے یہ تصوف کا تھیم ہے، اور یہ تصوف کا مرکزی نقطہ ہے، اور تصوف کی بنیاد ہے اخلاص۔ اب جو پہلا میں آپ کا فرمان پڑھ رہا ہوں وہ اخلاص کے بارے میں ہے۔ دیکھیں نا، ہر بندہ کہے گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اخلاص کے لیے کرتا ہوں، کیسے پہچانا جائے گا؟ یعنی ہر بندہ کہے گا نا میں اپنے اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، خلوص کے ساتھ کام کرتا ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ صوفیہ نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں، آج میں صرف غوث پاک کی ایک جملہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ فرماتے ہیں علامت و اخلاص کا، تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے، کیا؟ انکا لا تلتفت الی حمد الخلق، کہ تو لوگوں کی تعریف کی طرف ذرا توجہ نہ کیا کر، ولا الی ذمہم، اور نہ ہی لوگوں کی مذمت کی طرف کوئی توجہ کیا کر۔ تو ایک کام کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، مجھے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر تیرا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تجھ پہ اپنی محبتیں نچھاور کریں تو وہ کام کرے، اور لوگ تجھ پہ تان شروع کر دے تو وہ کام چھوڑ دے۔ پھر تو کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ جب تو مخلص ہو نا کسی کام میں، تو سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، میں کر رہا ہوں، پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جایا کر، پھر اللہ کی رضا کا طالب بنا کر، لوگ تیری تعریف کریں پھر بھی کیا کر، لوگ تجھے برا بھلا کہیں پھر بھی کیا کر۔ جب تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا پھر خدا تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ سامعین محترم، اب اس بات کو آپ جس بھی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز دین کا مغز نظر آئے گی، اور دین کی بنیادی باتوں میں سے نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا شخصیت کا سحر عطا کیا تھا، ایسی ان کی شخصیت تھی اپنے معاشرے میں بھی، کہ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، وہ کہتے تھے اے شعیب ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو دوست دشمن بن جاتے ہیں، جو تعریفیں کرتے ہیں وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے وہ صادق اور امین کہتے تھے،
لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ کو کاہن پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگے. تو کیا سرکار نے ان کی باتوں کی وجہ سے حق کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا. یہی اخلاص ہے کہ جب تو ایک کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرے پھر لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جا. تیرا کام صرف حق کا ہوکا لگانا ہے. لوگ آ جائیں پھر بھی تو کامیاب ہے، لوگ نہ آئیں پھر بھی تو کامیاب ہے. یہ اخلاص کی علامت ہے، یہ مخلص ہونے کی علامت ہے. سامعین محترم، آپ نے فرمایا کہ اخلاص کی علامت یہ ہے اللہ تلتفت الى حمد الخلق ولا الى ذمہم، کہ نہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ کیا کر نہ لوگوں کی مذمت کی پرواہ کیا کر. ولا تطمع فیما ایدیہم، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا اس کی طمع نہ کیا کر. جو تو نے دین کا کام کرنا ہے نا تو لوگوں سے کچھ لینے کے لیے نہ کیا کر. تیرا مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہو، اللہ کے لیے کام کرنا ہو. جب تو اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا پھر خدا کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑے گا. اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھا کر. اور پھر فرمایا تعمل للمنعم لا للنعمہ. فرمایا اخلاص یہ ہے کہ جب تو کوئی بھی کام کرے تو نعمت دینے والے کے لیے کیا کر، نعمت کے لیے نہ کیا کر. دیکھیں نا، فرض کریں بندے کو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتا ہے. ایک تو اس کو شفا مل گئی، وہ طبی طور پہ خوش ہوگا، اور وہ فرض کریں کہ صدقہ کرتا ہے، اچھی بات ہے. ایک ہے نعمت کو دیکھنا، ایک ہے نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھنا. آپ فرماتے ہیں تیری توجہ کا مرکز نعمت عطا کرنے والی ذات ہونی چاہیے، نعمت نہیں. کیونکہ جب نعمت عطا کرنے والی ذات تجھ سے راضی ہو جائے گی پھر ساری نعمتیں جو ہیں وہ اپنے آپ تجھے مل جائیں گی. سامعین محترم، یہ اخلاص کی علامت بتائی گئی کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، یہ انسانی جبلت بھی ہوتی ہے. میں ایک صاحب کے پاس گیا، اس نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ اس کے پاس جائے اسٹڈی کرنے کے لیے تو وہ اس کو رہائش بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، چائے بھی پلاتا ہے، سونے کا بھی بندوبست کرتا ہے. وہ مجھے کہتے تھے لیکن لوگ آتے نہیں ہیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے. یہ بات ہوتی ہے، طبی طور پر ہوتی ہے، اور طبی طور پر ہونا کوئی باعث گرفت بھی نہیں ہوتا. لیکن بندہ ہمت ہار جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ لوگ میری تعریف نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہا، بندوں کے لیے کر رہا ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے مدائن کو فتح کیا تو رات کی تاریکی میں ایک بندہ آیا، اسے بادشاہ کا تاج ملا تھا، ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا. وہ رات کی تاریکی میں چادر میں لپیٹ کے لے کے آیا. اس نے آ کے امیر لشکر کے سامنے رکھ دیا تو اس میں ہیرے اور جواہرات تھے، ان کی روشنی سے خیمہ روشن ہو گیا. تو اس نے پوچھا کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھا ہے مال غنیمت میں سے یا سارا لے کے آ گیا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ ملا تھا لے کے آ گیا ہوں کیونکہ میرے رب نے بددیانتی سے منع کیا ہے. جب وہ نکلا تو لوگوں نے کہا اپنا نام تو بتا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اگر میں نام بتاتا ہوں نا
تم لوگ میری تعریفیں کرو گے، تم کہو گے کتنا امانتدار آدمی تھا کہ اتنی قیمتی چیز لے کے آ گیا، اور میں نے جو کام کیا ہے تم سے تعریفیں کروانے کے لیے نہیں کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں نام نہیں بتاتا، لیکن میں نے جسے راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے نا، وہ میرے نام کو سب سے اچھا جانتا ہے، وہ میرے نام کو خوب جانتا ہے۔ جب ایک بندہ اس درجے پہ پہنچ جائے، یعنی یہاں تو لوگ اس پہ لڑ پڑتے ہیں میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہے، میرا نام بڑا کیوں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کی بات ویسے کرو جیسے لوگ چاہتے ہیں، دین کی بات ویسے کرو جیسے لوگ چاہتے ہیں، انہیں بے عملی پر بڑی بڑی بشارتیں دو، انہیں یہ یقین دلا دو کہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو لوگوں میں بڑے مقبول ہوگے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین ویسے پہنچاؤ جیسے دین کا تقاضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ تو بھائی جس بندے کو اللہ اخلاص دے دیتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے میرا مولا کس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اخلاص، یہ پہلی، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ایک دوسرا قول ہے، فرمایا ذہاب دینکم باربعۃ اشیاء، جب چار چیزیں چلی جائیں تو دین چلا جاتا ہے۔ تمہارے دین کا جانا چار چیزوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی الفتح الربانی کا جملہ ہے۔ الاول، سب سے پہلی چیز یہ، لا تعملون بما تعلمون، جو کچھ تم جانتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی ہر بندہ جانتا ہے میں نے سچ بولنا ہے، ہر بندہ جانتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے میں نے حرام نہیں کھانا۔ وہ مطلب یہ ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے، ہر بندہ بنیادی چیزوں کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ کہ تم جو جانتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا الثانی انکم تعملون بما لا تعلمون، کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو اس پر تم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کیا طلب کرتا ہے، اس کا پتہ تو وہی سے چلے گا نا۔ وہی ہے نا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جاننے کا۔ لیکن بندوں نے اپنی خوش فہمیوں کے محل بنائے ہوئے ہیں اور فرائض چھوڑ کر ان پر زندگی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو تم جانتے نہیں ہو تم اس پہ عمل کرتے ہو، جو جانتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انکم لا تتعلمون ما لا تعلمون فتبکون جہالا۔ تیسری چیز یہ ہے جو دین برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ تم جو کچھ جانتے نہیں ہو اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جاہل رہ جاتے ہو۔ اب بندہ جانتا کیا نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش کیا نہیں کرتا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے وہ لذت نہیں آتی جو اپنے دوست کا خط پڑھتے ہوئے آتی ہے، مجھے سجدہ کرتے ہوئے وہ کیفیت نہیں ملتی کہ
کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ نمازی کا ہر سر حالت سجدہ میں گویا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. بندہ اس کو جانتا، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں جانتا، مجھے کیسے ملے گی، اور بندہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. بندے کی ساری جو کاوشیں ہیں، ساری جو جد و جہد ہے اللہ ماشاءاللہ، وہ معاش کے میدان میں کھپ جاتی ہے، اور بندہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کی محبت پانے کے راستے پر گامزن نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے اس کو تم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور تم جاہل رہ جاتے ہو. پھر فرمایا انکم تمنعون الناس من تعلیم ما لا یعلمون، کہ تم لوگوں کو وہ سکھاتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہنا یہ وحی کا منصب ہے اور کسی کا منصب نہیں ہے. اب اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرتا ہے تو وہ خود نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کو وہی چیز سکھا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں جب بندوں میں آ جائیں تو پھر بندوں کا دین چلا جاتا ہے. یہ چار چیزیں دین کو تباہ کر دیتی. آگے آپ نے فرمایا لولا البلایا لکان الناس کلہم عبادا زہادا، کہ اگر آزمائشیں نہ ہوتی، اگر امتحان نہ ہوتے تو پھر تو سارے لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے اور بڑے زاہد ہوتے. اگلا جملہ بھی سن لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. فرمایا انما یتبین العبد عند الاختبار، بندے کی عبدیت کا تو پتہ ہی امتحان کے وقت چلتا ہے. اذا جاءت البلایا من اللہ، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ گئیں، کام حسب منشا نہیں ہوئے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی عز و جل، وَأَنْتَ ثَابِتٌ، اور تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے کہ پروردگار عالم تو مجھے دکھ دے میں پھر بھی تیرا بندہ ہوں، تو مجھے سکھ دے میں پھر بھی تیرا بندہ ہوں. جب مصیبت آئی اور تو ثابت قدم ہے توحید پر، بدگمان نہیں ہوا، فَأَنْتَ مُحِبٌ، پس تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے. وَإِن تَغَيَّرْتَ وَإِن تَغَيَّرْتَ، اور اگر تیرے دل کی حالت بدل گئی کہ جب کام تیری منشا کے مطابق ہو گیا تو اللہ سے بڑا خوش ہے. اگر کام تیری منشا کے مطابق نہیں ہوا تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے مفاد کی عبادت کرنے والا ہے. پھر بان الکذب، تیرا جھوٹ واضح ہو جائے گا اللہ کی محبت کا. وانتقض الاول، اور اللہ کی محبت کا تیرا دعویٰ ٹوٹ جائے گا. سامعین محترم، اب ذرا آپ اس بات پہ غور فرمائیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ فرض کریں ایک بندہ جب وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کا یہ خیال ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی فضول ہے؟ یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا؟ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی کافر ہے تو اس کا اور معاملہ، اس کی اور معاملات ہیں. یا اس کا یہ خیال ہے کہ نماز میرے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے نماز بڑی اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے. ہر بندہ جانتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لیکن پڑھتا کیوں نہیں؟
ایک طرف اس کی نیند کی خواہش ہے اور دوسری طرف نماز ہے. یہی اختبار ہے, یہی امتحان ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. بندے کے ایمان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ایک طرف خواہشات ہوتی ہیں, دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. ایک طرف بندے کا مفاد ہے, دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یا لفظوں کے ہیر پھیر میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لولا البلایا لکان الناس کلہم زہادا عبادا. اگر آزمائشیں نہ ہوتی, اگر بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, نہ اس کی خواہش کے خلاف, نہ اس کے مفاد کے خلاف, نہ اس کے رسم و رواج کے خلاف, تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ دین پہ عمل نہیں کرے گا؟ تو یہی تو پتہ چلتا ہے. کہنے کو تو بندہ کہتا ہے میری جان قربان ہے, میرا مال قربان ہے, میرا تن من دھن قربان ہے, لیکن کبھی حقیقت کا بندہ سامنا کرے تو وہ مولا کی رضا پانے کے لیے نیند کا جھونکا قربان نہیں کرتا, اپنا ذرا سا ذوق قربان نہیں کرتا, اپنے تعلقات کو بچا بچا کے رکھتا ہے, بے شک خدا سے بغاوت ہو جائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عبادت کا تو پتہ ہی امتحان کے وقت چلتا ہے. آپ کی سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ نے انہیں معرفت بھی بڑی دی تھی, کمال بھی بڑا دیا تھا, مقامات بھی بڑے دیے تھے, اور میرے رب نے انہیں دنیاوی رزق بھی بڑا عطا فرمایا تھا. اور دنیا کا رزق جب مولا کے قرب کا ذریعہ بن جائے تو پھر دنیا کا رزق نہیں رہتا, پھر یہ بھی آخرت بن جاتا ہے. اس نے اکبر نے کہا تھا اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے, اور ہاں اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے, اور خدا سے جو کرے غافل اسے دنیا سمجھتے ہیں. اگر پیسہ اللہ کے قریب کر دے تو آخرت ہے, اگر بادشاہی اللہ کے قریب کر دے تو آخرت ہے, اگر نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو دنیا ہے. فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو رزق بھی بڑا عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر خبر دی, کہنے لگے حضرت وہ جو کشتی گئی تھی یا جو بحری جہاز جو بھی تھا اس وقت تجارت کا سامان لے کر, طوفان آ گیا, وہ تباہ ہو گیا, سارا مال تباہ ہو گیا. آپ نے اپنی گردن جھکائی اور پھر فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر گزری تھی, پھر ایک بندہ آیا, وہی بندہ آیا, اس نے کہا حضرت وہ خبر غلط تھی, وہ مال, وہ جہاز یا وہ کشتی تباہ نہیں ہوئی, وہ بڑا نفع کما کے وہ قافلہ واپس آیا ہے. آپ نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ. اس بندے نے کہا حضرت عجیب بات ہے, آپ نے دونوں صورتوں میں الحمدللہ کہا. فرمایا جب مجھے خبر ملی نا تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا, کہیں اپنے مولا سے بدگمان تو نہیں ہو گیا, کہیں دل میں یہ بات تو نہیں آ گئی میرا اتنا نقصان کیوں ہو گیا. میں نے اپنے دل کو پایا وہ مولا کی محبت میں مگن تھا. میں نے کہا الحمدللہ, اس دل میں دنیا نہیں آئی. فرماتے ہیں پھر جب مجھے بتایا گیا کہ وہ بڑا فائدہ اٹھا کے آیا ہے جہاز, میں نے پھر اپنے دل میں دیکھا کہ کہیں زیادہ دولت ملنے سے اللہ سے باغی تو نہیں ہو گیا, کہیں دولت کی کثرت نے اسے اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر دیا. کہتے ہیں میرا دل پھر مولا کی محبت میں مگن تھا. میں نے کہا الحمدللہ, اس دل میں ابھی دنیا نہیں آئی.
میرے بھائی یہ ہوتی ہے آزمائش، اور یہ ہے بندے کے امتحان کا معاملہ۔ یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے اسلام قبول کیا جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کا بڑا نقصان ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں بیعت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بیعت واپس نہیں ہوتی۔ بہرحال اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ اور ایک صحابی تھی حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابقون الاولون میں سے، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر بڑا تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت ذوالنیرہ کی۔ تو کسی نے تانا دیا، کہنے لگے ذوالنیرہ، کسی مشرک نے، کیسا ہے تمہارا دین، کیسا ہے تمہارا رب کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کا کلمہ بینائی کے لیے نہیں پڑھا تھا، میں نے اپنے رب کا کلمہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ وہ مجھے بینائی دے تب بھی میرا رب ہے، میری بینائی لے لے تب بھی میرا رب ہے۔ ان کے اس ایمانی جرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ لیکن میرے بھائی، ایمان کا پتہ امتحان کے وقت چلتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر سارے لوگ مومن ہوتے اور بڑے عبادت گزار ہوتے، اور اگر مصیبت آئے اور تیرے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی آ جائے، تیری محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر آزمائش آئے اور تیرا دل مولا کی محبت میں ڈوبا رہے، اس کا مطلب ہے تیرا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہیں، لیکن ہیں، کیونکہ ہم ذرا بالکل ہماری وہ ڈگر بدل گئے نا، سوچیں بدل گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، اور خبر ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، طبی سی بات ہے، طبی سی بات ہے نا، بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو غسل دو، کفن پہناؤ، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے بھائی، جب ایک بندہ مشکلات میں بھی اللہ کے سامنے جھکا رہا، یہ اس کے ایمان کامل کی نشانی ہے، ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور اگر مشکلات آئیں اور بندہ بدگمان ہو گیا اور کام مرضی کے مطابق ہو گیا تو بندہ خوش ہو گیا، پھر وہ اپنے کام کی بندگی کرنے والا ہے، رب کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا۔ اگلی چیز جو ہے نا، وہ ہے کہ محبت اور بغض کا معیار کیا ہونا چاہیے، یعنی علامت کیا ہے، کس سے بندے کو محبت کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ پھر میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا، انشاءاللہ 1 بجے میں تقریر شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ